السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج سعودی عرب میں رمضان کی 21ویں رات ہوگی۔ آئیے قرآن مجید کے 21ویں پارے کا خلاصہ سماعت کریں، تیار کردہ شیخ ابتسام الہی دہیر حفظ اللہ کا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کا آغاز سورۃ العنکبوت سے ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اس قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے پر شک کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب یا مدرسے سے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو اہل باطل کے شک میں کوئی وزن ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی رسمی تعلیم کے قرآن مجید جیسی کتاب کو اللہ کی طرف سے پیش کرنا اس امر کی واضح دلیل تھی کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور سچے رسول ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واضح آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جھگڑنے والے لوگ ظالم اور کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کی بد اعتقادی کا ذکر کیا ہے کہ وہ جب سمندروں میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کو پورے اخلاص سے پکارتے ہیں، اور جب بحفاظت خشکی پر آ جاتے ہیں تو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں ان کو ہدایت کا سیدھا راستہ ضرور دکھاؤں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب روم کے اہل کتاب کو ایران کے آتش پرستوں سے شکست ہوئی تھی۔ کفار مکہ ایرانیوں کی اس فتح پر دلی طور پر بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مومنوں کی دلجوئی کے لیے اس امر کا اعلان فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین شام میں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں وہ غالب بھی آئیں گے۔ پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا، اور بعد میں بھی صرف اختیار اللہ ہی کے پاس رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ناممکن خیال کیا۔ ابی بن خلف نے تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ شرط لگانے پر اتر آیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ رومی دوبارہ غالب آئے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار سے ناواقف تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ صرف ظاہری حالات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی برحق پیشین گوئی کے مطابق ہجرت سے 1 سال قبل فارسی کمزور ہونا شروع ہوئے، اور سن 2 ہجری میں اہل فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ بھی رومی فتوحات کے لپیٹ میں آ گیا۔ اسی سال بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی خوشیاں دو چند ہو گئیں کہ رومیوں کی فتح کی اچھی خبر بھی سننے کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کا حق ان کو دینا چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان سود کھاتا ہے جس کا مقصد مالوں کو پرورش دینا یعنی بڑھانا ہوتا ہے، اس سے مال پروان نہیں چڑھتا، اور جو زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اور آخرت پر پختہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ لغو باتوں کی تجارت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لغو باتوں میں موسیقی، بے راہ روی پیدا کرنے والا لٹریچر، مخرب الاخلاق، افسانے اور ناول وغیرہ سبھی شامل ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور حکمت سے نوازا تھا،
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی بھی تلقین کی، نیز اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز پست رکھ، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 غیب کی باتوں کا ذکر کیا جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، اور وہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کر سکے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان باتوں کا علم صرف باخبر اور علم رکھنے والے اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی ارواح قبض کرنے پر لگائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ مومن اور گنہگار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر جنت، جبکہ سرکشی اور نافرمانی کرنے والے کا مقدر جہنم کے انگارے ہیں۔ سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے، جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت سے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ 24,000 کے لشکر جرار نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی بھی حلیف تھے، مگر یہ 1700 حلیف اپنی اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف جاباز مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعت کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت اور شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد کا یقین ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے زندگی میں ہمارے لیے رول اور ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔